میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، لا تعداد انگن بے شمار بے حساب نعمتاں دے نال مالا مال کرنے والا، زندگی دا مالک، موت دا مالک، نفع اور نقصان دا مالک، یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت کے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ ہر قسم دے کلی اختیارات دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، نبی رحمت، شفیع المذنبین، امام الکل، سید البشر، امام اعظم، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی دے۔ معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ اس مقام سے ہر سال اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال منعقد کیتا جاتا ہے، اور علاقہ بھر تو جید ممتاز علماء، شیوخ، مبلغین اسٹیج کے جلوہ افروز نے اللہ پاک
شب دیاں مہداں شب دیاں کوشاں اور کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ محرم الحرام دی مناسبت دے نال فضائل صحابہ اور فضائل اہل بیت کے متعلقہ مختلف عنوانات تے مبلغین مقررین حضرات گفتگو کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی مناسبت دے نال میں بھی کم علم طالب علم تساں احباب دے سامنے مالک دی توفیق نال اسی رحمت دے نال صحابہ دی ایک بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی عمدہ صفت اور صحابہ دا دوسری امت دے وچوں ممتاز ہونا اس اعتبار نال کہ عام امتی شرک دا ارتکاب کر سکتا ہے، توحید دے اندر ملاوٹ کر سکتا ہے، لوگ کر رہے ہیں اور بڑے عروج دے یہ سلسلہ ہے، لیکن میرے پیارے حبیب دا کوئی بھی پیارا صحابی مشرک نظر نہیں آئے۔ اس کانفرنس کے اندر مالک دی توفیق نال فضائل صحابہ، ازواج مطہرات، فضائل اہل بیت، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تفصیلات میں گزشتہ سالوں کے اندر پیش کر چکے ہیں۔ اس واسطے مناسب سمجھیا کہ آج دی اس مختصر جی نشست کے اندر یہ بات عرض کرا، لوگ تو یہ کہہ چھڑتے ہیں کہ جنہاں دا دل و دماغ اس کی مطابقت نہیں اور جنہاں دے معاملات درست نہیں، جنہاں نو دینی امور دا علم نہیں، وہ اللہ دی بنا زبان تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ مومن ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے صحابہ فقط مومن نہیں بلکہ ایمان دا معیار ہے، اور فقط ایمان دا معیار نہیں بلکہ معمول نے انہوں دا ایمان جنت دا ضامن ہے، انہوں دا ایمان یقیناً گارنٹی شدہ ہے کہ جس ایمان کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے، صحابہ دے دو گروہ، ایک مہاجرین دا گروہ جنہاں نے مکہ چھوڑیا اللہ دی خاطر اور مدینے دے اندر رہائش پذیر ہوئے، وہ مہاجرین، اور دوسرے انصار جڑے مدینے دے اندر رہنے والے، اللہ پاک نے یہ دونوں گروہ صحابہ دے جنہاں نے پیارے حبیب دے کندھے دے نال کندھا ملا کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، آپ دی تابعداری، فرمانبرداری، آپ دا ادب و احترام اور پیارے حبیب دے نبوت و رسالت دے یقین اس انداز دے نال کامل نمونہ پیش کیتا کہ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر ان صحابہ دے فضائل و مناقب اس انداز دے نال ذکر فرمائے نے۔ ذرا بات توجہ دے لائق ہے، توجہ میری طرف دھیان میری طرف ہے۔ اللہ پاک نے دونوں گروہاں دا ذکر کیتا جے ذرا غور فرمانا۔ اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آسمان تو پیغام آ رہا اللہ پاک نے فرمایا میریاں سونیاں حبیباں اے جڑے سابقون اولون نے پیارے محبوبہ جڑے پہلوں کلمہ پڑھنے والے نے پہلوں نمازاں پڑھنے والے نے اور جناب علی سب تو پہلوں عقیدہ توحید دی دولت دے نال مالا مال ہونے والے نے اللہ نماز پڑھن دا بڑا اجر و ثواب ہویا کرتا ہے اور سارے نمازی ہویا کرتے نے وہ بھی نمازی ہے اور جناب علی جدیاں دو رکعتاں رہ جاندیاں نے وہ بھی نمازی ہے جڑا جماعت تو پیچھے رہ جاتا ہے لیکن اس نمازی دے کیا کہنے اور جڑا تکبیر اولا دے اندر شامل ہوتا ہے اس نمازی دے اندر جناب اس نمازی دے کیا کہنے اور جڑا پہلو آگے تحیت المساجد نماز پڑھتا ہے آئیے ذرا باتاں بڑی توجہ دے نال سنتے جانا میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا وا اور میرے تے تیرے حبیب دے صحابہ کیسیاں شاناں والے کیسیاں عظمتاں والے اور ایمان ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور عقیدہ توحید ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور نبی دی اطاعت تے تابعداری ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور پیارے حبیب دا ادب و احترام ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور جناب علی کے مجاہدانہ زندگی ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور عبادت گزار ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور جناب علی راتاں نو قیام کرنے والے ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور دیناں نو جہاد کرنے والے ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور قرآن یاد کرنے والے ویکھاں تے سب تو پہلو نے حدیث کی خدمت کرنے والے ویکھاں تے سب تو پہلو نے اور یہی وجہ اللہ پاک نے علی الاعلان اس بات کا اظہار فرمایا ہے آسمان تو پیغام آ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون میرے سونے حبیبہ جڑے پہلوں سبق دا لے جانے والے نے اور پہلوں ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہونے والے نے اے مہاجرین دے انصار دا گروہ اللہ پاک نے فرمایا تیسرا گروہ گیڑا وے اور جنہاں نے نبی پاک دے صحابہ دی ابتدا کی دی ہے اور اچھیاں گماں دیاں پیرویاں کی دیاں نے اور صحابہ دے معاذ اللہ تان نہیں کیتا اور صحابہ دے بارے بدتمیزیاں والے کلمات زبان تو ادا نہیں کیتے آسمان تو پیغام آ رہا عد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار اللہ پاک نے فرمایا اے ہوئی لوگ نے اور جنہاں واسطے اللہ پاک نے جنت دیاں نعمتاں تیار کی دیاں نے اور حقیقی کامیابیاں دے نال ہم گنار ہو چکے نے آئیے ذرا غور کرتے جانا صحابہ کیسیاں عظیم ہستیاں نے اور کیڑا کیڑا پہلو بیان کرتا جاواں جیڑا پہلو بھی بیان کراں اور جیڑی بات بھی عرض کراں صحابہ اللہ دے ممتاز نظر آن گے لیکن جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا ذرا بات توجہ دے قابل ہے آسمان تو پیغام آ رہا ہے میرے سونے رب نے گارنٹیاں دی دیاں نے اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے حبیبہ جڑے تیرے ناز رہنے والے مومن نے ابو بکر بھی مومن نے حضرت عمر فاروق بھی مومن نے حضرت عثمان غنی بھی مومن نے حضرت علی المرتضی بھی مومن نے طلحہ زبیر بھی مومن نے سعد سعید بھی مومن نے عبد الرحمن بن عوف بھی مومن نے اہل بدر بھی مومن نے اہل احد بھی مومن نے اہل خندق بھی مومن نے اور جناب علی اور دیگر مقامات کے پیارے حبیب کا ساتھ دینے والے امام کائنات کے نال مل کے جہاد کرنے والے اور سونے نبی دی ابتدا کے اندر نمازاں پڑھنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے دے نال کندھا ملا کے اپنی زندگی دے شب و روز بسر کرنے والے آسمان تو پیغام کی آ رہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اللہ پاک نے فرمایا سونیا ایک ایسے مومن نے جنہاں نے ایمان دے اندر ظلم دی امیزش نہیں کی تھی ایمان دے ظلم دی ملاوٹ نہیں کی تھی بلکہ دونوں دا آپس سے اندر فرق کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اولئک لہم الامن اور یہ کوئی لوگ نے جڑے امن والے نے اور یہ
کوئی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے ہدایت دیاں بلندیاں تک پہنچ چکے نے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور پیارے حبیب دے صحابہ نے سوال کیتا صحیح بخاری دی روایت ہے امام کائنات دے کولوں پوچھیا اے سونے حبیبا اس ظلم تو مراد کیڑا ظلم ہے آخر دنیا تے رہندیاں ہویاں ماڑیاں موٹیاں کمیاں خدائیاں ہو جاندیاں نے آخر دنیا تے رہندیاں ہویاں چھوٹے موٹے گناہ ہو جایا کرتے نے اے پیارے حبیبا اس ظلم تو مراد کیڑا ظلم ہے آپ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اس ظلم تو مراد شرک ہے جڑا بندہ شرک دا ارتکاب کردا ہے او دا ایمان کدی فائدہ مند نہیں جے ہو سکدا اور جڑا بندہ ایمان قبول کر کے شرک دا ارتکاب کردا ہے اور غیر اللہ دے نام دیاں سبیلاں لگاندا ہے اور غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز پیش کردا ہے اور جہاں بھی علی غیر اللہ دے نام دے نعرے بلند کردا ہے اور غیر اللہ دے نام دیاں اور چادراں تے نظرانے جڑاندا ہے اللہ پاک نے فرمایا او دا ایمان کدی فائدہ مند ثابت نہیں جے ہو سکتا اور ایمان جدا فائدے مند ثابت ہے اور لوگوں جڑا اللہ نو اکیلے ماننے والا ہے اور جدا عقیدہ بن جاوے اور جڑا اپنی زبان تو کہہ جاوے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اپنی زبان تو کہہ جاوے تے دل دی بوٹی نو ہلا کے کہہ جاوے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی داتا دے غوث نہیں ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا دے مشکل کشا نہیں ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی اولادہ دینے والا نہیں ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی دنوں دے راتاں دے اندر تغیر و تبدل کرنے والا نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی موسماں نو تبدیل کرنے والا نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی زندیاں چوں مردے تے مردیاں چوں زندہ پیدا کرنے والا نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی عزت سے ذلت دا مالک نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی بارشاں برسانے والا نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ کوئی طوفان لگانے والا نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ اے ندیاں تے نالے تے نہراں تے سمندر تے دریا موجزن کرنے والا کوئی نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ اے فصلات تے باغات اگانے والا کوئی نہیں جے ہو سکتا اے سارے کام کون کرنے والا وے اور سارے بولو سارے کام کون کرنے والا ہے جدا عقیدہ ہے وہ گج کے بولے اللہ تو علاوہ کوئی سارے کام کرنے دے قادر ہو سکتا گج کے بولو سب دا عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ نہیں تے ایمان فائدے مند نہیں اگر یہ عقیدہ نہیں تے ایمان فائدے مند ہو سکتا اگر فقط زبان تو پڑھ لیا اشہد اللہ الہ اور دوستو کلمہ تے ابن ابی منافق نے بھی پڑھے ہے اور کلمہ تے جناب علی دیگر اور اودیاں چیلیاں نے بھی پڑھے ہے اور انہوں نے آکھیا نشہد انکا رسول اللہ اسی گواہیاں دے رہے ہیں کہ تو اللہ دے رسول ہے اللہ نے آکھیا سونیا جھوٹ پہ بول رہے ہیں واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون سونا اب گرنٹیاں دے رہے ہیں اے منافق جھوٹیاں لوگاں دا گروہ ہے اے جھوٹیاں لوگاں دا ٹولا ہے اور کلمہ پڑھنا تے دل دیاں تھا کے رائیاں تو پڑھنا ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ اور جویں ابو بکر صدیق نے پڑھے ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ اور جویں سیدنا عمر نے پڑھے ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ اور جویں عثمان و علی نے پڑھے ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ اور جویں طلحہ تے زبیر نے پڑھے ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ اور جویں سعد تے سعید نے پڑھے ہے عبد الرحمن بن عوف نے پڑھے ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ جویں جوان عمار نے پڑھے ہے جویں پورے یاسر نے پڑھے ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ جویں صنف نازک سمیہ تے سنیرہ نے پڑھے ہے اور کلمہ پڑھنا تے انج پڑھ جویں تتیاں ریتاں تے بلال حبشی نے پڑھے ہے کوئی صحابی مان اللہ مشرک بولو کی گل شک جی کسی صحابی نے شرک دا ارتکاب کیتا شرک کرنا دے بڑی دور دی بات ہے صحابہ شرک دا کلا کما کرنے والے
اہل حدیثو عقیدہ توحید نال پیار کریا کرو، عقیدہ توحید نال محبت رکھیا کرو، کسی مسئلے کا شکار ہو کے عقیدہ کمزور نہ کر بیٹھنا، کسی جناب علی کسی لالچ کے اندر عقیدہ توحید نو مات نہ پڑنے دینا، کسی بھی مفاد کے اندر شرک نو قبول نہ کرنا۔ عقیدہ توحید کی دولت دے نال جب تک مالا مال رہو گے انشاءاللہ میرا سونا رب حامی و ناصر بن جائے گا۔ اگر عقیدہ توحید کمزور کر بیٹھے گا، عقیدہ توحید چھوڑ بیٹھے گا، پھر ہر طرفوں تیرے دے غلبے ہو جان گے، پریشانیاں کا سامنا ہوئے گا۔ دعا کیجئے اللہ پاک سانو خالص توحید اپنانے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کی عرض کر رہا سا، صحابہ مامون نے جنہاں کا عقیدہ بالکل محفوظ ہے، شرک دی لعنت تو بچنے والے، شرک دی قباحت تو بچنے والے، عقیدہ توحید کی دولت دے نال مالا مال ہونے والے۔ کبھی سوچئے یہ فلسفہ کی ہے؟ نبی پاک نے مکہ چھوڑیا، پیارے حبیب دے صحابہ نے جناب علی مکہ چھوڑیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی انسان نہیں سن، مکے دے اندر اچھا خاصا کاروبار سی، جناب علی کوئی معمولی انسان نہیں سن۔ سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ، سیدنا عثمان غنی جیسے جنہیں جناب علی مکے دے معروف تاجر سن، آخر مکہ کیوں چھوڑے ہیں؟ اپنی جائیداد کو خیر بات کیوں آکھے ہیں؟ اپنے مکانات کیوں چھوڑے نے؟ معاملہ بڑا مشکل ہویا کرتا ہے، بندہ مکان کرائے تے لے کے 2 4 5 سال گزار بیٹھے، جی لگ جاتا ہے، جس وقت سامان اٹھائے بچے بھی روندے نے، عورتیں بھی آنسو بہا دیاں نے، دل گھبراتا ہے، جی بڑا لگیا سی، دل بڑا لگیا سی، اے مکان والا رہن نہیں دیندا، کرایہ بڑھا رہا ہے، جڑا ساڈی بساط تو جناب علی ساڈی بساط تو باہر ہے۔ اے ہوئی کیفیت میرے سونے حبیب دی، اور مکہ جڑا نبی دی جائے ولادت ہے، اور مکہ معظمہ جس مکے دے اندر پیارے حبیب دا بچپنا گزریا، سونے نبی دی جوانی دے قیمتی لمحات گزرے، امام کائنات دا لڑکپن گزریا، دیگر صحابہ دیاں بھی اے ہوئی حالتاں، اے ہوئی کافیات، آخر کیوں چھوڑیا؟ یہ اندر فلسفہ کی ہے؟ آئیے ذرا غور کرنا، قرآن پاک نو پوچھئے، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اس حقیقت نو واضح فرمایا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، الا ان یقولوا ربنا اللہ، الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے حبیب اور میرے پیارے حبیب دے پیارے صحابہ نے مکہ چھوڑیا ہے، اور جناب علی اپنی مرضی دے نال نہیں گئے، رب نے آرڈر کیتا ہے، اور اخرجوا مانی مجہول کی مطلب ہے اے سلمان مکیوں انہوں نکالیا گیا ہے، اور معاذ اللہ صحابہ نے کسی دی عزت نو داغدار نہیں جگیتا، اور صحابہ نے لوگ بازوگار علاقہ چھوڑ دینے، اور کئی بندے علاقہ چھوڑ دینے، اور عہدہ تعلق دہشت گرداں دے نال ہویا کرتا ہے، اور کوئی علاقہ چھوڑتا ہے، اور عہدہ تعلق جگیڑ لوگاں دے نال ہویا کرتا ہے، اور کوئی علاقہ چھوڑتا ہے، اور عہدہ تعلق آوارہ لوگاں دے نال ہویا کرتا ہے۔ پر میں صدقے جاواں میرے پیارے حبیب دے صحابہ دیاں شاناں کیسیاں نے؟ آسمان تو پیغام آ رہا اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان یقولوا ربنا اللہ، ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دا جرم کی سی، اللہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان و علی دیگر صحابہ دا جرم کی سی، مہاجرین دا جرم کی سی، اور میرے پیارے حبیب دی معاذ اللہ غلطی کی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا او کہندے سن ان یقولوا ربنا اللہ، اور رب ساڈا اللہ وے، رب ساڈا، رب ساڈا اللہ وے، معبود ساڈا، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، اولاداں دینے والا اللہ ہے۔ اے مکے والیاں آنکھیں ماد اللہ کتوں آ گیا میں عقیدہ، اولاد بھی کچھ کر سکتا ہے، مناد بھی کچھ کر سکتا ہے، اے مٹی دیاں ڈیریاں تے خانقاہاں بھی کچھ کر سکدیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبا اے میری آنکھیں محبوبہ اس علاقے نو چھوڑ کے چلنا یسرب دی طرف ہے، اے سونیا حبیبا ساتھ نو شانہ عطا کران گے، اساں عظمتاں دے نال مالا مال کر دیاں گے۔
آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی عرض کرتا جا رہی ہوں ماشاءاللہ شیخ الحدیث مولانا طیب معاذ صاحب اور محترم المقام مولانا یوسف انور صاحب اور خطیب لاجواب حضرت مولانا سردار حافظ صاحب، حافظ عارف شاکر صاحب اور مولانا جاوید صاحب اور دیگر جناب علی سید علماء کرام اتنے موجود نے، طالب علم جسارت کرتا جا رہا ہے، عبادت پیش کرتا جا رہا ہے تاکہ میرا نام بھی صحابہ دے عقیدت مندان دے اندر شامل ہو جائے اور تاکہ میرا نام بھی جناب علی اہل بیت دے عقیدت مندان دے اندر شامل ہو جائے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی عرض کرتا جا رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے مکہ چھوڑے ہمیں، انہوں نے غلطی کی سی کہندے سن ربنا اللہ ساڈا رب اللہ نے، اور مینوں یاد آ گیا صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے، اور میرے تے تیرے سونے حبیب ہے مرشد اعظم امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ، ذرا پیار تے محبت دے نال درود پاک پڑھو صلی اللہ، درود پڑھو سونے نبی دے پاکاں دی یاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، نبی پاک سے نے کعبہ دے اندر اور میرے پیارے حبیب نماز ادا کر رہے ہیں، اور جہاں پہ علی نماز ادا کردیاں صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے، اور عقبہ بھی نبی معید برتمید آ جاتا ہے اور گلے دے اندر نبی پاک نو کپڑا پا کے گھڑتا ہے اور اس قدر مروڑتا ہے امام کائنات کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، چلدے خبر ہو جاتی ہے اور یار کار خبر ہو جاتی ہے اور خلیفہ بلا فصل نو خبر ہو جاتی ہے اور لوگوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اور ہاتھ دے سب تو پہلوں بیعت کرنے والے ابو بکر نو خبر ہو جاتی ہے اور صدیق کائنات دے باپ دے گرامی نو خبر ہو جاتی ہے اور پیارے حبیب دے سسر نو خبر ہو جاتی ہے اور دوڑے آتے نے آ کے جناب علی عقبہ بن نبی معید نو دھکا دیتا اور بڑا چھڑیا اور امام کائنات دے جسم دے نال جسم لگا لیندے نے اور کہندے کی نے مکے والے اور تقتلون رجلا اور تقتلون تقتلون رجلا اور تیرے تے میرے کول توحید پہنچی ہے بڑی نرمی دے نال اور جناب علی توحید پہنچی ہے اور اللہ دی شہید پہنچی ہے اور تیرے تے میرے کول توحید پہنچی ہے اور جناب علی بڑے بہترین طریقے دے نال پہنچی ہے اور صحابہ نے توحید نو کس طرح قبول کیتا ہے اور عقیدہ توحید دے پیارا کیویں دیتا ہے امام کائنات دے جسم دے نال جسم لگا کے اور ماراں کھا رہے نے نالے کی کہہ رہے نے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے اس بندے نو کیوں مار دے ہو اور جیڑا کہندا میرا رب اللہ میں میرا معبود اللہ میں ڈگریاں بنانے والا اللہ میں چھڑ دو گوڑے اکھاں گیڑ کے بیٹھو توحید دا بات ہوئے تے سستی دے نال نہ سننا اور میرا معبود اللہ میں اور ڈگریاں بنانے والا اللہ میں اور جناب علی موت و حیات دا مالک اللہ میں اور نفع تے نقصان دا مالک اللہ میں اور عزت تے ذلت دا مالک اکیلا اللہ میں۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، معلوم کی ہویا ہے اور صحابہ نے وطن چھوڑیا عقیدہ توحید دے پاروں کا دے پاروں چھوڑیا ہے، عقیدہ توحید دے پاروں چھوڑیا ہے اور صحابہ نے مکہ چھوڑیا ہے عقیدہ توحید دی محبت دے اندر اور شرک دی نفرت دے اندر، توحید دی آزادی دے اندر اور شرک دا کلا کما کرنے واسطے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، صحابہ کرام توحید دے اندر کتنے خالص ہیں، اللہ پاک نے انہاں دا خلوص بیان کیتا ہے، رب دے قرآن نو دل لگا کے توجہ دے نال سندا جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں اور جڑے اللہ دے مقابلے دے غیراں نو معبود بنا لیندے نے اور غیراں نو اپنا معبود بنا کے اللہ دے مقابلے دے اللہ جیسی محبت غیراں دے نال کردے نے، اللہ جیسی محبت جناب علی بزرگاں دے نال کردے نے، اللہ جیسی محبت اکابرین دے نال کردے نے، اللہ جیسی محبت اپنے وڈیریاں دے نال کردے نے، اللہ جیسی محبت خانقاہاں دے نال کردے نے۔ میری سونے حبیباں جڑا تیرا ابو بکر ہے، میری پیارے محبوب جڑے عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی المرتضی نے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، انہاں دی اوصاف حمیدہ کی نے، انہاں دی اوصاف جمیلہ کی نے، انہاں دی نشانیاں کی نے
زندگی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ میرے سونے حبیبا اور ساریاں نالو چوکی محبت کرتے ہیں تے گلے رب نال کرتے ہیں کدے نال کرتے ہیں دیکھ ذرا صحابہ توحید دے اندر خالص ہے اور رب دی محبت دے اندر خالص ہے اللہ دے ادب دے اندر خالص ہے اللہ دے حیا دے اندر خالص ہے رب دے احترام دے اندر خالص ہے اللہ دی اطاعت دے اندر خالص ہے کلمہ توحید دے اندر خالص ہے اور جناب علی ہجرت کرنے دے اندر خالص ہے آئیے ذرا غور کرنا زندگی دیکھنی ہے حضرت عمار دی زندگی دیکھ لا زندگی دیکھنی ہے بوڑھے یاسر دی زندگی دیکھ لا قبیلہ بنو مخزوم دے غلام ہونے کے باوجود علل ایران عقیدہ توحید کا اظہار کر رہے ہیں اور زندگی دیکھنی ہے بوڑھے یاسر دی ویکھ زندگی دیکھنی ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ویکھ میرے پیارے حبیب کا قریب تو گزر ہوندا ہے سونے نبی نے پہچان لیا اے مانا کھا رہے نے توحید دے مارو اے مانا کھا رہے نے اللہ دے کلمے دی بلندی دے مارو اے مانا کھا رہے نے جویں میرے پیارے حبیب نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ لوگوں میں لڑتا رہا گا جب تک رب دی توحید کا کلمہ بلند نہ ہو جائے جب تک اللہ دی توحید کا کلمہ بلند نہ ہو جائے پیارے حبیب نے جناب علی معیار کی بنایا عقیدہ توحید نو معیار بنایا جس معیار نو آج لوگ چھوڑ بیٹھے نے جس معیار کو آج لوگ پیچھے ہٹ بیٹھے نے آج یہ ذرا غور کرتے جانا پیارے حبیب قریب تو گزر دینے آپ نے فرمایا پریشان مت ہوئیے یہ تکلیف چند دن دی ہے یہ جناب علی پریشانی ایک چند دن دی ہے اشبرو آل یاسر اشبرو یا آل یاسر اے آل یاسر صبر کرتے جاؤ میرے محمد دے کولو ضمانت لے لو میں تواڈے نال وعدہ کرنا سونا رب تانوں جنت دا وکیل بنا دے گا توحید نال پیار کر عقیدہ توحید نال محبت رکھ یقیناً میرے رب دے کرم سوالے ہو جان گے پتا جے توحید تو بندہ بیگانہ ہوئے نا توحید تو بندہ بیگانہ ہوئے مالدار ہوئے ہاشمی خاندان دا ہوئے چہرے تو لائٹاں نکل دیا ہون لیکن توحید تو بیگانہ ہوئے میرا رب کے اندر تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے غارت ہو جائے ذلیل و خوار ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے جہنم دا ایندھن بن جائے جو توحید دے نال یاری پکی لگ جائے رب دے نال لو لگا بیٹھے غلام ہوئے رنگ دا کالا ہوئے حبشے تو وکدا پکاندا آیا ہوئے امیہ دے رنگے دے اندر ہوئے لیکن چلے زمین تے چلن دیا آوازاں جنت دے اندر سنائی دیں دیا یہ ساری برکت عقیدہ توحید دیا گج کے بول کے دی برکت ہے بولو کوئی شک جی آلے حدیثو یہ ساری برکت کی دی ہے عقیدہ توحید دی توحید دے نال بے وفائی کرنی تے مشن صحابہ دے نال بے وفائی کرنی صحابہ دا مشن یہ سی ان یقولو ربنا اللہ ان یقولو پڑھ لو ان یقولو ربنا اللہ صحابہ دا مشن یہ ہے ان یقولو ربنا اللہ میرے پیارے محمد دا مشن یہ ہے ان یقولو ربنا اللہ موسیٰ دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو علیہ السلام جد انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو صحیح بخاری دے اندر ہوتا ہے اس دنیا کے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو مشن ایک ہی نظر آئے گا ان یقولو بولو ان یقولو ربنا اللہ ایک ہی مشن نظر آئے گا اس بات سے اے ہوئی صحابہ دا مشن ہے اے ہوئی امام الانبیاء دا مشن ہے اسی اس مشن نال بے وفائی کرنی بولو وابیاں نو جشن کو نہیں جی آتے قوم لگ گئی ہے جشناں تے ہیں جشن مرن تے جشن زندگی تے جشن موت تے جشن حیات تے جشن اہل حدیث کہندا مشن ہے جی اسی پیارے حبیب دے مشن تے قائم ہاں اور انشاءاللہ قائم رہاں گے آکھو انشاءاللہ اسی قائم ہاں تے بولو قائم رہاں گے. وہ دی وجہ کی ہے
یہ مشن سکھا گیا سانو تتیاں ریتاں تے لیٹ کے بلال حبشی سکھا گیا ہے جی سیدنا بلال بن رباح سب کہہ دو رضی اللہ تعالی علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسد الغابہ پڑھ کے دیکھیے دیگر کتاباں دے اندر اے جناب علی صحیح سند دے نال حوالہ جات موجود نے سیدنا بلال کو لٹایا جا رہا ہے ڈٹ تے کولیاں تے تتیاں ریتاں تے سنگلان زمین تے دھوپ چمک رہی ہے ساریاں تکلیفاں اپنی جگہ مسلمان امیہ خویش ابو جہل گندا انسان عدو اللہ اور جناب علی بلال دی کمر تے اپنا گندا قدم رکھ کے کلمہ توحید تو منحرف کرن دیاں کوششاں کر رہا ہے پر بلال ایک ہی نعرہ بلند کر رہے ہیں جان دیو کیڑا نعرہ سی احد 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 وہ اللہ اکیلا ہی ہے سارے بولو اللہ بلال اس بات دی وفاداری دا ثبوت دے رہے ہیں کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ یہ ذرا غور کرتے جانا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سونے حبیب دے صحابہ نو بے شمار تکلیفاں دے نال دو چار کیتا جا رہا ہے اور بلال حبشی نو لٹا کے تدیاں ریتاں تے جناب علی کلمہ توحید تو منحرف کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں اور مکے دے عوام شوارا لڑ کے اور گلے دے اندر رسی باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے عقیدہ توحید دی آپ جاری کرنی چھوڑ دینا اور احداث دے نعرے بلند کرنے چھوڑ دینا پر بلال حبشی دی زندگی کیسی ہے اور نصر کے جامع مولانا شمسام علیہ الرحمہ اللہ پاک انہاں دی قبر روشن فرمائے اور جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اپنے انداز دے نال موتیاں دی لڑی پروندے نے اور کہندے کی نے کہندا امیاں دے نور اے مول لے آیا میں کہندا امیاں دے نور اے مول لے آیا میں اب بیٹھے بٹھائے نگمے نور اے انا جی کھوایا میں اے ہو گیا مواحد اجر اے پتہ ہی پایا میں حضرت بلال اگوں اے آہدی پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گونج باجے درود پاک دی اور نام محمد والا مولانا سید چلوٹی اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے انہاں نوں پتہ لگ جائے کہ میری مسجد اندر آنے والے زندہ دل لوگ نے اور نام محمد والا اے کال جیٹھار دا نام محمد والا اور بلال کی کہندے نے او میاں اے ابو جہل بدتمیزا اور تو مینوں کلمہ توحید تو منحرف کرن دیاں کوششاں کر رہے ہیں ذرا غور کر میری سابقہ زندگی دے اور کہندے نے دل کھچ کے لے گئے نے اور کہندے نے پوج پوج بت ساری اے عمر نگا لئی اے پوج پوج بت ساری اے عمر لگا لئی اور رب تو بیگانے ہو گئے اے عمر گوا لئی اے شکر خدا دا اج اے دولت وحدت دی پا لئی ہو گیا ای بلال اتے اے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا صدیق اکبر دا گزر ہوندا ہے نا اور کہندے نے بلال 4 دن نعرہ ہولی ماردا یعنی 4 دن احد دی آواز آہستہ طریقے دے نال ادا کر لے بلال کہندے نے ابو بکر جی تواڈے مشورے بڑے اچھے نے تواڈی صلاح بڑی پیاری ہے لیکن جڑی بات میں علل اعلان کر چکے ہیں ہن ہولی کیویں کراں اے اللہ کے انداز دے نال باتاں دا اظہار کر رہے ہیں اور کہندے کی نے بس کر سمسام نہ کر علیہ الرحمہ اے بس کر سمسام نہ کر اور لمبی کہانی ہوئے بس کر سمسام نہ کر اور لمبی کہانی ہوئے اور بانگ صدیق کس نے اور دولت لٹانی ہوئے جنہوں ملک مان اللہ برا کہندہ ہے پر میں صدقے جاواں بلال دی شان دے میں صدقے جاواں بلال دی عظمت دے میں صدقے جاواں بلال دے مقام دے میں صدقے جاواں بلال دے سچے عقیدے دا حامل ہونے دے کہ ملک بھی بلال کو چنگا کہہ
آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کی عرض کر رہے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں بس کر شمشان نہ کر اور لمبی کہانی ہوئے اور مانگ صدیق کس نے اور دولت لٹانی ہوئے اور مانگ بلال کس نے اور جان کوہانی ہوئے اور سادہ نہیں ہو ایمان اور اس معیار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینے میرے پیارے حبیب دے صحابہ جڑے عقیدے دے اندر سچے, جڑے جناب علی کلمہ توحید دے اندر سچے, جڑے عقیدہ توحید بیان کرنے دے اندر سچے, جڑے عقیدہ توحید اپنانے دے اندر سچے, جڑے عقیدہ توحید دے نال پیار کر کے شرک تو نفرت کا اظہار کرنے دے اندر سچے, مخالفہ دیا مخالفتہ دی پرواہ کوئی نہیں. اور جناب علی اپنے جا رہے نے تے جان, یار چاندے نے تے جان, یار چاندے نے تے جان, دوست چاندے نے تے جان, دشمن چاندے نے تے جان, اور سب کچھ جائے پر رب نہ جائے تے رب دا رسول نہ جائے. اور اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اسی بھی اس بات کا تحیہ کرنے ہیں کہ اسی اس مشن تو پیچھے ہٹنا, حالات کیسے بھی ہون اہل حدیثوں پیچھے ہٹنا. مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بزرگ موجود نے, اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان موجود نے, حالات کیسے بھی ہون کبھی بھی پیچھے ہٹنا اسی انشاءاللہ کے دن وفاداری کرنی ہے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا چند منٹوں دے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا جاواں. اور نبی پاک دے صحابہ کون نے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. آپ نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے اور مینوں ڈر کوئی نہیں جے کہ میرے تو بعد ہے اے میرے جڑے صحابہ نے جڑے میرے امتی نے شرک دا ارتکاب کرنا. اور یار لوگاں نے آکھیا اور جڑا مزار تے جاندا وے اور جڑا قبر تے سجدہ رے دھوندا وے او بھی ماں اللہ اپنے تے حدیث نو فٹ کردا وے اور جڑا جمعرات والے دن غیر اللہ دے نام دی نظروں نیاز پیش کردا وے اور او بھی ماں اللہ اس حدیث نو اپنے تے فٹ کردا وے اور جڑا چادراں لے کے اور گلیاں بازاراں دے اندر غیر اللہ دے داتا خون دے نعرے بلند کردا وے اور او بھی اللہ باللہ اس حدیث نو اپنے اوپر فٹ کردا وے اور جڑا علی نو مشکل کشاں کہندا وے, حضرت عبد القادر جیلانی نو غوث اعظم کہندا وے. آئیے ذرا غور کرتے جانا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری دے اندر بات ذکر کی تھی ہے. اور لوگوں یہ حدیث نبی پاک دے صحابہ دے بارے جے اور واقعہ یہ بات ہے اور کوئی صحابی مشرک نہیں سا جے اور کسی صحابی نے شرک کا ارتکاب نہیں جے کیتا. حضرت ابو بکر تو لے کے اور جناب علی دیگر ابو ہریرہ تک دیگر صحابہ تک اور سارے صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو نا. اور سارے توحید نو اپنانے والے اور شرک تو نفرت کا اظہار کرنے والے. آئیے ذرا غور کرنا میں کہڑے کہڑے صحابی دی بات ذکر کرتا جاواں اور میں بات ذکر کر رہا اور لو خلیفہ اول دی بات ذکر کر رہا, امیر المومنین دی بات ذکر کر رہا اور خلیفہ المسلمین دی بات ذکر کر رہا اور نبی دے اشارے غار دی بات ذکر کر رہا. امام کائنات تو بعد امت دے وچوں سب تو افضل ترین انسان دی بات ذکر کرتا جاواں اور سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی, کہہ دو رضی اللہ تعالی. میں کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں کر رہا, کسی متفکر نہ ہو, پریشان نہ ہو, انشاءاللہ میں ذمہ داری دے نال بات رد کرتا جا رہا. یہ ذرا غور کرتے جانا میری عادت نہیں ہے نہ اللہ دے فضل دے نال میرے بزرگاں دی عادت اللہ پاک انہاں دی قبر روشن فرمائے. میں اکٹھا کراں مداح کراں یا جناب علی موضوع قسم دیاں روایات سنا کے تیرا قیمتی وقت ضائع کر کے ٹر جاواں اور میں تے بات سناواں گا رب دے قرآن دی بات سناواں گا اور میں تے بات سناواں گا اور سونے حبیب دی بات سناواں گا اور میں تے بات سناواں گا نبی پاک دے یار ہزار دی بات سناواں گا اور سیدنا ابو بکر صدیق امام کائنات اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں اور پورے مدینے دے اندر قرآن مچ گیا ہے. بڑے بڑے جناب علی مضبوط اصحاب والے بھی کمزوری کا مظاہرہ کرتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسے شجاعت بہادر بھی اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جنہیں آنکھیں پیارے محمد فوت ہو گئے ہیں میں تلوار لے کے ادا سر کر جناب علی جدا کر دیا گیا اور ادا سر قلم کر دیا گیا. حضرت عمر
آئیے ذرا غور کرتے جانا صحیح بخاری دے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک مستقل باب قائم کیتا ہے اور نبی پاک دے یادگار ابو بکر صدیق آندے نے اور جناب علی گھوڑے تو اترتے نے حجرہ عائشہ صدیقہ دے باہر گھوڑا کھڑا کرتے نے اور گھوڑے تو اتر کے سیدھے جاندے نے امام کائنات کے جسدیاں کرتے نبی پاک دے جسدیاں در دی طرف دیکھتے نے اور یمنی چاچا چہرے تو پرا ہٹاندے نے اور سونے حبیب دی پیشانی دا بوسہ لیندے نے امام کائنات دی پیشانی دا بوسہ لیندے نے اور جس میں عطار تو یمنی چادر پرا ہٹا کے اور نبی پاک دی پیشانی دا بوسہ لیندے نے اور غور کرنا ابو بکر نے پیشانی دا بوسہ لیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث کے اندر باب قائم کیتا اور ابو بکر نے پیشانی دا بوسہ لیا اس واسطے میت دا بوسہ لینا چاہے آئیے ذرا غور کرتے جانا پیشانی دا بوسہ لے کے کی کہندے نے سونے آبی باڑے تے دو موتاں نہیں سناونیاں اور جڑی موت آنی سی آ گئی ہے اور جناب علی سیدھے جاندے نے اور مسجد نبوی دے ممبر دے جلوہ فروز ہوندے نے اور خطبہ مسنونہ پڑھنے تو بعد ابو بکر صدیق نے کی آکھیا ہے اور ایک نام کیتا توحید دی آبیاری ہے اور ایک نام کیتا ہے حیات النبی جناب علی اپنانے والوں اور ابو بکر صدیق دے نام دے نعرے بلند کرنے والوں آپ نظر استعابت فکر دے غور کرتے جانا حضرت ابو بکر صدیق کی کہہ رہے ہیں اما بعد توجہ میری طرف اما بعد من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت حضرت ابو بکر صدیقی کہتے ہیں اور لوگوں چیرا محمد دی پوجا کرتا سی اج باقیاتاً محمد فوت ہو چکے نے اج باقیاتاً پیارے محمد جدائیاں دے گئے نے اج باقیاتاً پیارے محمد ساڑھے تو پردہ فرما گئے نے اج باقیاتاً پیارے محمد آخرت دے سفر دے روانہ ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد رکھنا ومن کان یعبد اللہ اور جڑا پوجا کرتا ہے گلاں دی اور جڑا پوجدا ہے کلے رب نو اور جڑا معبود مانتا ہے اکیلے رب نو اور جڑا دادا مانتا ہے اکیلے رب نو اور جڑا حاج درواہ مانتا ہے اکیلے رب نو اور جڑا مشکل کشا مانتا ہے اکیلے رب نو اور جڑا نظر و نیاز پیش کرتا ہے اکیلے اللہ دے نام دیے اور جڑا سجدے جدو تو کرتا ہے کلے رب دے نام دے اور یاد رکھنا فإن اللہ حی فإن اللہ حی لا يموت اللہ ہمیشہ زندہ ہے کہ او دے تے کبھی موت آنی معلوم کی ہویا ابو بکر دا عقیدہ توحید بڑا خالص سی ہے دیکھ پریشانی دے بندے پریشانی دے وقت بندے کملا جاندے نے بیماری آ جائے تکلیف آ جائے بافقات اہل حدیث بھی عیسائیاں کو دم کروانا شروع کر دیتے تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے بیماری آ جائے سارے لوگ بھی رابطیاں دا رخ اختیار کر لیندے نے پر میں صدقے جاواں یہ تو بڑی تکلیف کیڑی ہے صحابہ کہندے سن اسی اس طرح جی میں چکیاں دے اندر پس رہے ہاں اتنی تکلیف ہے کہ جناب علی روشن دل بھی صحابہ دی منت ہو چکے نے نبی پاک نے صحابہ دے وچوں سیدنا ابو بکر صدیق سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جتھے میری تقریر پہنچی ہے اتنے تو رکا ملتا ہے کہ بش کر دیو یہ پانی دے رہے ہیں جو ہور بیان کرنا ہے انج نہ کرو ہن میں آخری باتاں کر کے اپنی بات کو ختم کر دیا اللہ پاک جو کچھ بیان کیتا ہے اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منصور فرمائے آئیے ذرا غور کرنا میں کی عرض کرتا جا رہا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جنابیاں لیے ہوئی عقیدہ وعدے کیتا ہے فإن اللہ حی لا یموت اور آپ نظر غور کرنا جی میں عقیدہ توحید میں گا کہ سیدنا عمر فاروق نو میں گا کہ عقیدہ توحید میں گا تے امیر المومنین نو میں گا کہ عقیدہ توحید میں گا تے خلیفۃ المسلمین نو میں گا شہن کعبہ دے اندر بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں اللہ پاک سب نو شہادت نصیب فرمائے آمین کہہ چھڑو یار اللہ پاک سب نو بار بار موقع نصیب فرمائے اللہ پاک سب نو بار بار شہادت نصیب فرمائے اور گل ہی وکھری ہے اور کام ہی وکھرا ہے اور جناب علی اللہ دے نال ایک
کہ جدو بندہ سہنے کعبہ دے اندر اتردا ہے اور آج دے ماحول دے مطابق سامنے سنہری دروازہ نظر آوندا ہے جی ملتزم نظر آوندا ہے تے سنہری دروازے دے اوپر لکھیا نظر آوندا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. جدو بیت اللہ دیاں دیواراں دے نال جڑا غلاف ہے او دے اوپر سنہری حروف دے نال لکھیا نظر آوندا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. جدو لکھیا نظر آوندا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم. یہ الفاظ لکھے نظر آندے نے کہ میرے جیسے دیوانے گناہگاراں دے دلاں نوں سکون مل جاندا ہے پھر اطمینان مل جاندا ہے. پھر بندہ کہندا روپیے خرچ کر کے دے آئے ہیں لیکن انشاءاللہ مول پے جائے گا کہ جو زیادہ صبح آ گے تے سونا رب زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. دعا کریا کر اللہ پاک سانو اوتھے جان دی توفیق دے تے پھر جا کے کما حق ہو اللہ نو یاد کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک نو یاد کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. نہیں جے پہنچ گیا ہے تے 21 دن شاپنگی کرتا رہے جے پہنچ گیا تے 21 دن جنابے والی ہوٹلاں دے ذائقے ہی چکھدا رہے تے کئی ساڈا محکمہ جے پہنچ گئے نے تے کدی تیر تے کدی فلانی جگہ تقریراں دے بعد جی بیت اللہ دے اندر جمعے چھڑ کے تے جنابے والی ادھر ادھر چلدے پھرن. آئیے ذرا غور کرنا پیار کرو رب دے گھر دے نال. سیدنا عمر فاروق شہر کعبہ دے اندر موجود نے اور جناب علی بیت اللہ دا دوام کر رہے ہیں اور کردیاں حجر اسود تے نظراں پہ جاندیاں نے اور کیڑا حجر اسود جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے امام کائنات نے فرمایا قیامت کے دن اور جن اس پتھر نو جمعے آیا اس نے اسلام کیتا آپ نے فرمایا قیامت دے دن اللہ پاک ہونٹ بھی عطا کرن گے اللہ پاک اس پتھر نو زبان بھی عطا کرن گے اور یہ ہوئی پتھر انہاں گناہگاراں دے حق دے اندر سفارشی بن جائے گا. پر میں صدقے جاواں عمر دا عقیدہ کتنا سچا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ کتنا خالص ہے اور کہندے کی نے انی اعلم انک حشر لا تسر ولا تنفع لا تسر ولا تنفع. حجر اسود والمغاضبوں کے کی کہندے نے پتھر میں جاننا یقیناً دماغیاں دانے کے پتھر ہے نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے. اور عمر تینوں کیوں چومتا ہے او دی وجہ کی ہے میرے محمد تینوں بوسا دے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا عمر نے بھی یہ موقف وعدے کر دیتا کہ نفع نقصان دی مالک کیڑی ذات ہے. بولو بولو اہل حدیثو نفع نقصان دی مالک کیڑی ذات ہے. اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک ہو سکتا کوئی بگڑیاں بنانے والا ہو سکتا کوئی عزت ذلت دا مالک ہو سکتا. اور یہ ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جناب علی طبقات ابن سعد کا مطالعہ کر کے دیکھیے حدیث کی معتبر کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیے سیدنا عمر فاروق دے دور دے اندر جتھے بیعت رضوان ہوئی ہے حدیبیہ دے مقام تے اوتھے لوگاں نے اس درخت دی مقدس سمجھ لیا اور انہوں بابرکت سمجھ کے اوتھے نوافل پڑھنے شروع کر دیتے. سیدنا عمر فاروق نو یہ بات پہنچی واقعتاً میرے پیارے حبیب اوتھے جلوہ افروز ہوئے گے واقعتاً 1400 صحابہ دے کولو نبی پاک نے بیعت لئیے آسمان تو قرآن آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے ساریاں باتاں حقیقت پہ مبنی ہے پر میں صدقے جاواں عمر کے خالص عقیدے تو میں قربان جاواں عمر کی حمیت تو میں قربان جاواں عمر کی توحیدی غیرت تو میں قربان جاواں. اور مولوی صاحب تو توحید فروخت کر دینا ایک شرینی دی پلیٹ دے تو توحید فروخت کر دینا جناب علی اپنے معمولی جے مفاد کے بدلے پر میں قربان جاواں عمر فاروق تو اعلان کر رہے ہیں. اور میرے دوستو اس درخت نو جڑا تو اکھیڑ دیو کہ شرک دا چور دروازہ نہ کھل جائے. کدھر گئے قبراں دے پتھر لے آندے انہاں نوں گھراں دے اندر سنبھال کے رکھیا. کدھر گئے قبراں دی منڈی لے آندے اے کہنا میرے گھر کے اندر ملتان دی منڈی ہے. ملتان زیادہ مقدس سی کہ وہ زیادہ مقدس سی جی تے حدیبیہ تے بہ کے میرے سونے نبی نے 1400 صحابہ کو بیعت لیا. پر میں صدقے جاواں توحید ہوئے تو ایسی ہوئے توحید ہوئے تو بولو بولو توحید ہوئے تو
تیسرے خلیفے کی بات سناواں پھر چوتھے دی سنا کے بات ختم کر دیا. حضرت ابو بکر دی بات بھی سنائی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق دی بات بھی سنائی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی سب کہہ کے رضی اللہ تعالی. مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر یہ روایت موجود ہے. عبداللہ نامی آدمی یہ بات ذکر کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی نے حکم دیتا کہ بھی جڑیاں قبراں اونچیاں نے, جڑیاں قبراں اونچیاں نے انہاں قبراں نوں برابر کر دیتا جائے, مسمار کر دیتا جائے, کوئی قبر پکی نہ رہن دیتی جائے, انہاں قبراں نوں مسمار کر دیتا جائے. قاصد نے آکھیا حضرت فلاں قبر تہاڈی اہلیہ دی ہے, کیا خیال ہے؟ کہنے لگے میری اہلیہ ول نہ دیکھو, توحید کے تقاضے ول دیکھو, ہر قبر نوں مسمار کر دے. غور کیجئے, عقیدہ توحید ملے گا کہ صحابہ کو ملے گا, مثل صحابہ. آئیے ہن میں اس ہستی دا ذکر کراں جنہ دے نام دے شرک دے چور دروازے کھول دے. پوچھ کے دیکھ لو کسی ملنگ نوں کون ہے؟ علی پاک دا کلندر, لٹاں ودیاں نے, کہندی تقوی طہارت تو دور ہے, پرلے درجے دا بے نماز ہے, نہ نماز دا علم, نہ روزے دا علم, نہ کلمہ ہوندا, نہ کچھ اذان ہوندی ہے. پوچھ کے دیکھ لو میری نسبت علی پاک کی طرف. عراق دے اندر شرک ہوئے نسبت علی پاک کی طرف, ایران دے اندر شرک ہوئے نسبت علی پاک دی اندر, پاکستان دے اندر شرک ہوئے نسبت معاذ اللہ علی پاک کی طرف, بنگلہ دیش دے اندر شرک ہوئے الیاذ باللہ نسبت علی پاک کی طرف, ہے جی انڈیا کے اندر شرک ہوئے معاذ اللہ نسبت علی پاک کی. اور لوگوں دیکھو تو صحیح, کیا سیدنا علی المرتضیٰ معاذ اللہ وہ کوئی شرک کا ارتکاب کرنے والے سن, نہ لوگوں کو شرک کی دعوت دینے والے سن؟ علی دے پہلا موحد سی. علی کون سن پہلے؟ اہل حدیثو حضرت علی نال پیار کریا کرو, یہ گل یاد رکھنا کہ مخالف دی مخالفت دے اندر علی دی محبت تو ہاتھ نہ دو بیٹھنا, کہ جملے سخت نہ اپنی زبان تو انہاں دا تبادلہ نہ کر بیٹھنا. علی کون نے؟ جنہاں دی محبت امام دا معیار ہے, جنہاں دے نال پیار کرنا امام دا معیار ہے. جس علی دے بارے میرے پیارے حبیب نے فرمایا کرن دی ذرا غور فرمانا, امام کائنات کہہ رہے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تو مینوں انج جویں موسیٰ نو ہارون سی, اور فرض کی ہے میرے بعد نبوت دا سلسلہ بند ہو چکیا ہے, اور موسیٰ تو ہارون, موسیٰ تو بعد ہارون جناب علی نبی بنے نے. ذرا غور کرتے جانا, بات دور نہ نکل جائے, میں کی عرض کرتا جا رہا ہوں. علی کون نے؟ شرک کا ارتکاب کرنے والے نہیں, بلکہ معاذ اللہ علی تے بت شکن نے, علی تے شرک کا گلا کما کرنے والے نے, اور علی تے صفائے ہستی تو شرک نو مٹانے والے نے. اور جھوٹ بولتا شرک کا ارتکاب کرنے والا اپنے شرک کی نسبت علی المرتضیٰ کی طرف کر کے اور غلط بیانی کرتا جا رہا ہے, اور سیدنا علی دے الزام تراشی کرتا جا رہا ہے. علی کون نے؟ اہل پین دے چشم و چراغ نے, اور سیدنا علی المرتضیٰ کی کہتے ہیں ابو الحیاء جشری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, اور لوگوں صحیح روایت ذرا غور کرتے جانا. فرماتے ہیں کہ علی حضرت علی نے مینوں روانہ کیتا کہ آکھیا کہ ابو الحیاء جشری جائیے اس معاملے دی طرف جائیے جس کام واسطے مینوں میرے سونے محمد نے روانہ کیتا سی. سونیا کیڑا کام ہے, کیڑا امر ہے؟ کہنے لگے جڑی قبر اونچی دیکھے انہوں برابر کر دیں, جڑی خانگاہ ویکھے انہوں مٹا دیں. ساری زبان دے ہر قبر نوں مٹا دیں, برابر کر دیں, کوئی قبر اونچی نہ رہے. معلوم کی ہویا؟ حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب, حضرت مولانا عبدالرحمان شیخ پوری صاحب, نعرہ حبیب, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تشریف لے آئے, دیکھو پاکاں دی یاد تشریف لے آئے ماشاءاللہ. پروفیسر عبدالرزاق ساجد ساڑھے مسلک دی زیب و زینت, اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے, اللہ پاک علم دے اندر فہم دے اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کر دیا. سیدنا علی قبرہ مسمار کرنے والے ہیں جی, اللہ کا شرک دا گلا گما کرنے والے. آج لوگ علی دی طرف نسبت کر کے اس شرک دا ارتکاب کر دینے شرم ہونی چاہیے. اور بات یاد آئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کر دیا سن,
کہ شاید اسی پیارے حبیب دی قبر زیارت واسطے ظاہر کر دیں دے جے شرک دا خوف نہ ہوندا، جے لوگ اس قبر نو سجدہ گاہ نہ بنا دے، اور لوگ شرک نو مٹانے والے، شرک کا کلمہ کرنے والے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے میرا مالک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے، اور شانو بھی مشن صحاب باتیں قائم رکھے، اس مشن دے نال وابستہ رہنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیے عقیدہ توحید پہ رہیے، جب خاتمہ ہوئے اللہ خاتمہ توحید والا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں